السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی اس آن لائن ملاقات میں ہمارے معزز علماء کرام اور خطباء اعظام سے اور ذمہ داران مساجد سے ایک مخلصانہ درخواست پیش کرنا اور دوستانہ مشورہ عرض کرنا ہے۔ آج شعبان کی 8 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد 15ویں شعبان کی فضیلت والی رات آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسلمان اس فضیلت و عظمت والی رات میں جہالت و بے دینی کی وجہ سے کیسے جاہلانہ عقائد اور غیر شرعی اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس رات میں کن کن منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جمعہ یا عیدین کی طرح نہانے دھونے اور اچھے کپڑے پہننے کے اہتمام کے ساتھ اور خصوصی پکوانوں کے ساتھ اس انداز پر وہ رات گزارتے ہیں گویا کہ یہ کوئی عید کا موقع ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ اس رات افضل و اول وقت میں باجماعت نماز عشاء سے فارغ ہو کر اپنے اپنے مکانوں میں پوری یکسوئی اختیار کر کے اعمال و عبادت کے ساتھ مقدس رات کی فضیلت پانے کی کوشش کرتے، مگر ایسا کرنے کی بجائے منکرات و خرافات یا غیر ضروری چیزوں میں لگ کر قدر والی رات کی قدر کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی فضیلت کو ضائع کرتے ہیں۔ خاص طور پر اس رات میں اکثر بچے بازاروں اور گلی کوچوں میں شرارت اور شور شرابہ کرتے ہوئے دیر رات تک آزادانہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جس سے عامۃ الناس کو خلل بھی ہوتا ہے اور اس سے مسلم معاشرہ بدنام بھی ہوتا ہے۔ اس پر قابو پانے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم حکومت کا اور پولیس کا تعاون حاصل کریں۔ جس طرح الیکشن کے موقع پر، انتخابات کے موقع پر بھاری تعداد میں پولیس کی خدمات لی جاتی ہیں، اسی طرح پورے شہر میں پولیس تعینات کی جائے۔ یہ بات تو آپ کو بڑی تعجب خیز اور مضحکہ خیز لگے گی، مگر جو اس رات میں گلی کوچوں میں، سڑکوں پر، دکانوں کے پاس بچوں کا جو شور شرابہ ہوتا ہے اور ہنگامہ ہوتا ہے، اس کو دفع کرنے اور اس پر کنٹرول کرنے کی یہ ایک مؤثر صورت ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ کوئی آسان نہیں ہے، تو دوسری ممکنہ صورت جو ہمارے ہاتھ میں، ہمارے کنٹرول میں ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات میں جو عموماً مساجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ادا کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد بیانات ہوتے ہیں، اور ان بیانات کی وجہ سے عام طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ عیدین یا جمعہ کی طرح یہ کوئی خاص اجتماعی عمل کا موقع ہے، ایسا سمجھ کر لوگ بڑی تعداد میں مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور بچے بھی کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر فارغ ہونے کے بعد سیدھے گھروں کو جانے کی بجائے دوسرا رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس سے نجات پانے کے لیے اس میں تبدیلی سخت ناگزیر ہے، اور خاص اس رات میں تاخیر سے نماز عشاء کی ادائیگی کی کوئی شرعی وجہ بھی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے لوگوں کو جاہلانہ خرافات کا اور غیر ضروری اعمال کا موقع بھی ملتا ہے اور عملاً اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں اصلاحی پہلو اختیار کرتے ہوئے اگر علماء کرام اور خطباء اعظام 15ویں شعبان کے فضائل و مسائل مقدس راتوں سے پہلے آنے والی جمعہ میں ہی بیان کر دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اگر پیشگی نہیں سمجھایا گیا تو جب اصل موقع آ جائے گا اور لوگ منکرات و خرافات کی تیاری کر کے اس میں مبتلا ہو چکے ہوں گے تو پھر تنبیہ و تزجیر کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر فضائل و مسائل پہلے ہی بتا دیے جائیں تو خرافات سے بچنا بھی ممکن ہوگا اور پیشگی تیاری کے ساتھ شروع رات ہی سے اعمال میں مشغول ہونا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب متعلقہ ساری باتیں پیشگی بیان کر دی جائیں گی تو آگے لوگوں کے اجتماع اور بیانات کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور سنت مؤکدہ تراویح کی طرح کوئی اجتماعی عمل بھی اس رات میں نہیں ہے۔ لوگ حسب معمول عشاء سے فارغ ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں کو جا کر حسب توفیق اعمال میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس طرح عبادت و اعمال کے لیے
اور مقدس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے لوگوں کو وقت بھی زیادہ ملے گا۔ ہمارے بعض ائمہ مساجد اور خطیب حضرات یہ سمجھتے ہیں مسجد کی کمیٹی والے ہماری بات نہیں سمجھیں گے، نہیں سنیں گے اور ہماری بات قبول نہیں کریں گے، یہ سوچ کر رک جاتے ہیں اور مروجہ طریقوں کی پابندی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، اور مسجد کی کمیٹی والے حضرات یہ سمجھ کر کہ عام مصلی حضرات ہماری بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، وہ بھی رواجی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے خطیب و ائمہ حضرات ہمت و حکمت سے کام لے کر دونوں کو سمجھائیں گے، کمیٹی والوں کو بھی اور عام مصلیوں کو بھی، تو کوئی مشکل نہیں کہ یہ کام نہ ہو سکے۔ بہت سے خطبہ حضرات اور ائمہ کرام نے کمیٹی والوں کو سمجھایا، مصلیوں کو بھی سمجھایا، وہ سمجھ گئے۔ اب ان مساجد میں ایسی رواجی چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کمیٹی والوں میں یا عوام میں سمجھداروں کی کمی نہیں ہے، بس سمجھانے کی دیر ہے۔ اور عوام میں جو صحیح الخیال لوگ ہیں، فضیلت والی راتوں میں ایسی مساجد کو تلاش کر کے ان مساجد میں جا کر معمول کے وقت پر عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں، پھر نماز کے فوراً بعد دیگر اعمال میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس وقت مجھے ہمارے علماء کرام اور ائمہ اعظام کو سمجھانا اور ان سے کوئی بحث و مباحثہ بالکل مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی مخلصانہ اور دوستانہ مذاکرہ ہے اور مشورہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے علماء و ائمہ کرام اور خطباء اعظام اس عریضے کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور ثابت شدہ مقدس راتوں میں اپنی اپنی مساجد میں سیرت و سنت کے مطابق عشاء کی نماز حسب معمول 8 سوا 8 بجے کے وقت پڑھا کر مصلیوں کی چھٹی کر دیں گے، اور انہیں اس بات کی تلقین فرما دیں گے کہ وہ گھر جا کر اپنے اپنے طور پر حسب توفیق اعمال میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کرام اور ائمہ اعظام کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔